السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقال أيضا ثم ارفع حتى تعتدل قائما۔ محترم حضرات، نماز پریکٹیکل انداز سے سیکھنے کی سیریز میں کل ہم نے رکوع کی کیفیت کو جانا تھا۔ ایک اور مرتبہ بطور یاد دہانی کہ پوری نماز، چاہے قیام ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجدہ ہو، ان تمام چیزوں میں سکون اور اطمینان ہونا لازم ہے۔ اگر نماز میں سکون نہ ہوگا، رکوع اطمینان کے ساتھ نہ ہوگا اور سجدہ اطمینان کے بغیر اگر ہوگا تو ایسی نماز باطل قرار پاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ کو اسی وجہ سے 3 دفعہ نماز لوٹانے کو کہا۔ نماز مکمل پڑھ لینے کے بعد بھی پیارے نبی نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ صرف نماز میں سکون اور اطمینان نہیں ہونے کی وجہ سے پیارے نبی نے پوری نماز دہرانے کی تاکید کی، پھر سے لوٹایا۔ اس کے بعد 3 دفعہ جب خلاد بن رافع رضی اللہ عنہ پڑھ کر آ کے پیارے نبی کے پاس اپنی کمزوری اور لاجوابی حاضر جواب دینے لگے کہ اللہ کے نبی اب اس سے اچھا تو میں پڑھ نہیں سکتا، جیسے کچھ مجھے آتا تھا میں نے پڑھ لیا۔ تو اس کے بعد پیارے نبی نے جو کیفیت سکھائی رکوع کی، اس میں بنیادی طور پر 2 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، پیٹھ کا درست ہونا، سیدھے ہونا۔ دوسرا، ہاتھوں سے جو گھٹنے پکڑے جاتے ہیں وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اس کے بعد رکوع ختم ہونے کے بعد جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم اٹھتے ہیں، شروع میں ہی ہم نے جانا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک یا کانوں تک اٹھایا کرتے، رکوع سے پہلے بھی اور رکوع کے بعد بھی۔ تو جیسے ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہاتھ اٹھائیں کندھوں تک یا کانوں تک، یہ پیارے نبی کا معمول رہا، پیارے نبی کا طریقہ رہا۔ اس کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیے رکوع سے جو اٹھنے کی بات ہے، اتنی تیزی سے نہ ہو کہ ابھی ہم رکوع سے اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھے کہ ابھی پورے لوگ اٹھے نہیں کہ پھر سجدے میں چلے گئے، پھر سجدہ ہوانے کے پھر اٹھ گئے۔ اگر اطمینان کے بغیر نماز ہوگی تو ایسی نماز اللہ کے پاس باطل ہو جائے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اتنے اطمینان کے ساتھ اٹھیں۔ پیارے نبی نے طریقہ سکھاتے ہوئے کہا ثم ارفع حتی تعتدل قائما، کہ رکوع سے اٹھو تو اتنے اطمینان کے ساتھ اٹھو کہ برابر ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ ابھی پوری طرح اٹھے نہیں کہ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔ رکوع سے جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھیں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، برابر ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ برابر ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ پیارے نبی نے ایک اور حدیث میں کہا حتی یرجع کل قفار الی مکانی۔ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، دیکھیے کمر بینڈ ہوتی ہے، ہاتھ پوری طرح ٹیڑھے ہوتے ہیں، کوہنیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی نے کہا طریقہ یہ ہے کہ لوٹو تو ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جائے، ہر ہڈی اپنے مقام کو واپس آ جائے۔ اتنے اطمینان کے ساتھ اٹھنا، اتنے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر ہم ہاتھ اٹھائے، ہاتھ چھوڑ دیے، اذکار پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، پڑھنے کے لیے بھی اطمینان سے کھڑے ہوں، ہر ہڈی اپنی جگہ واپس آ جائے، ہر جوڑ اپنی جگہ واپس آ جائے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف جائیں۔ تو اطمینان کے بغیر اگر یہ قیام ہوگا تو نماز باطل قرار پائے گی۔ جیسے رکوع میں اطمینان ضروری ہے، سکون ضروری ہے، سجدے میں جیسے اطمینان اور سکون ضروری ہے، تو رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں بھی اطمینان ہونا چاہیے۔ اس کی کیفیت یہ کہ ہر ہڈی اپنے مقام کو واپس آ جائے، ہر جوڑ اپنے مقام کو واپس آ جائے اور بالکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ پوری طرح اٹھے نہیں، ابھی آدھے اٹھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے چلے گئے، یہ اطمینان سے خالی نماز ہے۔ پوری طرح سیدھے ہو کر کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرف آگے بڑھیں۔ سجدے کی کیا کیفیت ہے، کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ آگے کی اس میں جانیں گے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے صحیح طریقے کو جان کر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔